پرانے وقت کی بات ہے کہ انطاکیہ بہت بڑا شہر تھا۔ وہ ایشیا کے ایک گوشے میں واقع ہے، 12 میل لمبا شہر۔ یہاں پر 2 شہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو یہاں پر دین تبلیغ اور اللہ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ ایک شہر کے لوگ تو ان کی تبلیغ سننے لگے، ان انبیاء کی تبلیغ سننے لگے۔ پھر آہستہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے انبیاء کو بھی وہاں پر بھیج دیا۔ وہ تینوں مل کر شہر کے گوشے گوشے میں اللہ کی دعوت دینے لگے اور دعوت اسلام پھیلانے لگے، مگر دوسرے شہر کے لوگ ظالم اور بدکار تھے۔ وہ اتنے بدبخت تھے، ان میں سے کسی کو بھی اثر نہ ہوا ان کی تبلیغ کا، اور شہر میں سے صرف اور صرف 40 لوگ ہی ایمان لائے، جبکہ دوسرے شہر کے بدبخت اور ظالم لوگوں نے ان انبیاء کو پکڑ کر انہیں بہت مارا، ان پر بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ ظلم کی اتنی انتہا کر دی گئی کہ ان کی گردنوں میں سوراخ کر دیا اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان سب میں سے ایک مرد مومن تھا، جو صرف ایک وہی تھا جو ایمان لے کر آیا تھا، مگر اس نے اپنا ایمان خفا رکھا۔ وہ مزدوری کیا کرتا تھا اور اس میں سے آدھی رقم اپنے اہل خانہ کو، جبکہ آدھی رقم غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتا، جس کا نام حبیب النجر تھا۔ اس نے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، تم کیوں نہ ان کی عبادت کرتے؟ تم کیوں نہیں ان نبیوں کی بات مانتے، ان انبیاؤں کو سنتے، جبکہ یہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے؟ اور میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کے پاس ہی ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے؟ تو میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جو اگر مجھے غرق کرنے پہ آ جائے تو کسی کی شفا میرے پہ کام نہ کرے، اور اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو کوئی مجھے ہدایت پہ نہ لا سکے؟ تو پھر میں کیوں اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کروں یا ان کی عبادت کروں، جبکہ میرا رب ہی سب کو رزق دینے والا، سب پر قادر ہے؟ تو پھر بھی ان لوگوں میں سے کسی کو کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی کسی نے کوئی اس کی بات مانی، حالانکہ یہاں تک کہ وہ سارے اچانک ہی اس پر ٹوٹ پڑے۔ ان ظالم لوگوں نے بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی ساری آندریں بھی باہر نکل آئی، اور پھر گلا دبا کر مار ڈالا اور اس کی لاش کو کنویں میں ڈال کر دفنا دیا، اور وہی اس کا مدفن ہو گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان ظالموں نے اس کو آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی بھی گردن میں سوراخ کر کے اس کو پھانسی میں لٹکا دیا گیا۔ حبیب نجاری کی یہ قربانی اللہ کو بہت پسند آئی، اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تو اسے انبیاء نظر آئے، اور اس نے کہا کہ میری گواہی یاد رکھنا۔ جیسے ہی اس کی روح جسم سے جدا ہوئی تو اللہ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ اللہ ایسے ایمان سے ہمیں بھی نوازے اور ہمارے ایمان کو اور پختہ کر دے، آمین۔